مولانا صاحب میرے ساس سسر بہت غریب ہیں، میرے ایک استاد بھی بہت غریب ہیں۔ آپ کہتے ہیں ساس سسر اور استاذ ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے؟ یا تسبیح کا کون سا ٹائم ہے؟ استاد جی میں ایک وہمی آدمی ہوں، روزے کے ساتھ کلی کرتا ہوں تو بار بار تھوکتا ہوں، ناک میں پانی ڈالوں تو بار بار ناک کو جھاڑتا ہوں، میرے روزے میں فرق۔ بیماری کی کیا حد ہے کہ روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے؟ فدیہ ساتھ ساتھ دینا ہے روزوں کا یا بعد میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے گزارش ہے، خوش قسمتی ہے، ہمارے مدرسے کے حقیقی خادم ناظم نائب محتمم حاجی عبدالرشید صاحب اس وقت مکہ المکرمہ میں ہیں، احرام کی حالت میں ڈیرا لگایا ہوا ہے، تو ان کی طرف سے سب کو سلام ہے، دعائیں کر رہے ہیں اور آپ بھی ان کے لیے دعا کریں، اور جتنے رفقا ان کے ساتھ جس علاقے سے جس ملک سے گئے ہوئے ہیں ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی وہاں جانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں ایک میرے بھائی بیٹھے ہیں محمد اسلم کوٹلی متولیہ کے، یہ میرے وہ بھائی ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اگر اللہ نے حکم دیا تو میں انہیں پیش کروں گا، اس لحاظ سے کہ الحمدللہ ان کا عقیدہ اس مدرسے میں صحیح ہوا۔ ایک وابڈہ والا ارشد بھائی، ان کا اور کئی لوگوں کا، تو مجھے ان پہ بڑا ناز ہے۔ ان کے والد مرحوم ایک صوفی درویش آدمی تھے، ان کے گھر انتقال ہوا، انہیں بڑی یہ چاہت تھی کہ والد جب بھی جائے میرے گھر سے رخصت ہو، تو میں انہیں مبارک بھی دیتا ہوں، تعزیت بھی سب کی طرف سے کرتا ہوں اور صبر کی تلقین بھی کرتا ہوں۔ نوجوانوں گھر میں سب کچھ ہے، قدر کر لو ماں باپ کی، دادا دادی کی، نانا نانی کی، یہ نعمتیں چلی جائیں گی، گلیوں میں پھرو گے نہ یہ محبت ملے گی نہ یہ شفقت ملے گی۔ ایک سیکنڈ کی ایک بات کہ عطا الرحمن صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ آپ مدینہ منورہ کے پڑھے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی مسجد عبداللہ میں کیوں قرآن مجید سنا رہے ہیں، کسی بڑی مسجد میں سنائیں۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میرے ابو کے ایک بہت جگری دوست یار اور شاگرد بھی تھے، محمد رمضان انسپیکٹر مرحوم، انہوں نے چونکہ جگہ دی ہمیں، مسجد بنائی، تو ابو نے کہا میرے دوست برزخ میں ہیں، ہمارے ساتھ بہت پیار رکھتے تھے، اللہ کی کروڑاں رحمتیں ان کی قبر پہ۔ تو صرف اس محبت میں آ کے عطا الرحمن صاحب وہاں قرآن مجید سنا رہے ہیں، جتنے بھی آدمی ہیں ہمیں اس میں بہت خوشی ہے، یہ وجہ ہے۔ اور میں آپ کو بھی کہوں گا یہی وفا آپ نے زندگی میں ہر دوست کے ساتھ کرنی ہے، ہم کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا صاحب میرے ساس سسر بہت غریب ہیں، میرے ایک استاد بھی بہت غریب ہیں۔ آپ کہتے ہیں ساس سسر اور استاذ ماں باپ ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے یا کہ نہیں؟ بھائی ساس سسر ماں باپ ہیں، استاد بھی ماں باپ ہیں، لیکن حقیقی ماں باپ پہ اپنی زکوٰۃ نہیں لگتی، ساس سسر پہ اور استاد پہ اگر وہ مستحق ہو تو زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ اور یہ دیر میں رکھو، ساس سسر واقعی یہ محسن ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں۔ اس دن میرے عزیز شفیق مجھے کہہ رہا تھا کہ مسجد عبداللہ میں قرآن مجید جب مکمل ہوگا تو وہاں مٹھائی ساری میں تقسیم کروں گا۔ یہ اپنے اس سسر کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اس نے کہا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میری ہر بات میں آپ کی تربیت مقصد ہوتی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ثلاث التسبیح کا کون سا ٹائم ہے؟ کوئی ٹائم نہیں، جس ٹائم میں نفل ہو سکتے ہیں، زوال وغیرہ صبح کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھنی، اور جو ٹائم ہو میسر ہو صلاۃ التسبیح ضرور پڑھو۔ میرے افسر سب سے پہلے مجھے تلاوت کراتے ہیں، میں بینک میں ملازم ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے
کہ غلط کام اور پہلے تلاوت کرنا، یہ کفر میں نہیں کہہ رہا، لیکن کفر کا بھی ڈر ہے، میں کافر نہیں کہہ رہا، یعنی کفر کے قریب یہ عمل پہنچ جاتا ہے۔ خدا را جہاں برائی کا کام ہو وہاں پھر پہلے تلاوت کریں گے، تو ایسے نہیں ایک آدمی غلط کام کرے تلاوت کرے، بہرحال اس تلاوت سے بچنا چاہیے۔ استاد جی میں ایک وہمی آدمی ہوں، روزے کے ساتھ کلی کرتا ہوں تو بار بار تھوکتا ہوں، ناک میں پانی ڈالوں تو بار بار ناک کو جھاڑتا ہوں، میرے روزے میں فرق تو نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا، یہ وہم ہے اور اس وہم کو ترک کر دینا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ پڑھنی چاہیے۔ جی بیماری کی کیا حد ہے کہ روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے؟ بھائی ماہر حکیم ڈاکٹر کہہ دے تیرا روزہ تجھے سخت نقصان دے گا یا مرنے کے قریب ہو جائے گا تو پھر آدمی روزہ نہ رکھے۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور سوال اس نے لکھا ہے کہ فدیہ ساتھ ساتھ دینا ہے روزوں کا یا بعد میں؟ ساتھ ساتھ دو یا بعد میں؟ ایڈوانس روزوں کا فدیہ نہیں دینا، پہلے نہیں دینا بلکہ ساتھ ساتھ دو یا روزوں کے آخر میں۔ کون سا فدیہ؟ جو روزے کا فدیہ ہے۔ صدقۃ الفطر بے شک پہلے بھی دے سکتے ہو۔ میں ایک جگہ کام کرتا ہوں نجی ایک ادارے میں، میری تنخواہ مقرر ہے، اگر میں زیادہ کام کروں تو مجھے کمیشن دیتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں، یہ رشوت نہیں ہے، یہ اپنی محنت ہے۔ افطاری کے وقت جو چیز سب سے پہلے کھائی جائے سنا ہے اس کا ثواب ہے افطاری کا، اس لیے روزے کو روزہ کھلانے والے حضرات کہہ دیتے ہیں پہلے میری چیز کھانا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شروع سے لے کے آخر تک کھانا پینا جو کرائے جو ہو سب کا ثواب ملے گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخر میں ہے ذرا توجہ کرنا، استادی علماء کہتے ہیں سونا 7.5 تولے ہو زکوٰۃ ہوگی، یا چاندی 52.5 تولے ہو، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو۔ میں نے ایف اے کیا ہوا، مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ 7.5 تولے، پھر کہتے ہو 2 تولے ہو، پھر کہتے ہو اگر 10 تولے چاندی ہو۔ بھائی بات یہ ہے، اس آدمی کی بات بالکل صحیح ہے، ہم بھی کچھ زیادہ بادام نہیں کھاتے، دین ہے، بار بار بیان کرتے ہیں اور اس کو فخر سمجھتے ہیں۔ 7.5 تولے سونا یہ نصاب ہے سونے کا، 52.5 تولے چاندی یہ چاندی کا نصاب ہے، یا 52.5 تولے چاندی کا جو قیمت ہے 1,26,000 تقریباً، یہ تینوں نصاب ہے۔ یہ تب ہے کہ صرف سونا چاندی کوئی نہیں، صرف چاندی سونا کوئی نہیں، صرف نقدی ساتھ نہیں ہے۔ اگر سونا بھی ہے چاندی بھی ہے دونوں کو ملاؤ تو پھر 52.5 تولے چاندی بن جاتی ہے 1,26,000 کی، یا چاندی ہے ساتھ تھوڑے سے پیسے ہیں دونوں کی قیمت ملاؤ تو 1,26,000 ہو جاتا ہے۔ پھر زکوٰۃ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، قرآن حدیث کا مسئلہ ہے۔ اس آدمی نے ٹھیک کہا کہ میں نے ایف اے کی ہوئی، مجھے بات نہیں سمجھ آتی۔ بات یہ ہے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے جب صرف سونا، 52.5 تولے جب صرف چاندی، اور 1,26,000 جب صرف نقدی ہو۔ جب مل جائیں گے، 2 مل جائیں 3 مل جائیں تو پھر اس طرح زکوٰۃ ہوگی۔ یہ مسائل سنا کریں، ہماری یہ نشست اللہ کے فضل سے چل رہی ہے، چلتی رہے گی، اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہمارے خطیب دل پذیر نے جو موضوع بڑا اہم تھا بیان کیا، ان کا بیان کرنا ہمارا سننا قبول فرما، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ مدرسے مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اجر عظیم عطا فرما، نعم البدل عطا فرما۔ جو میرے بھائی حرمین شریفین میں بیٹھے ہیں ہمارے لیے مانگ رہے ہیں، امت کے لیے مانگ رہے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ یہ لوگ دین سننے کے لیے آتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں اور مخلص بنا دے، متقی بنا دے۔
اللہ ان ماں و بہنوں کو جو دور دراز سے دوسرے محلوں سے دین سننے کے لیے آتی ہیں، یہ مرد اور بچے آتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ رحمت والا عشرہ الوداع ہو رہا ہے، اللہ چاہے ہم اس قابل نہیں، رحمت کا مستحق بنا، رحمت کا مستحق بنا، رحمت کا مستحق بنا۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں جن کے والدین اب یا پہلے اہل ایمان فوت ہو گئے، غریق رحمت فرما۔ جس میں اپنے ایک جگری یار اور مخلص دوست کا ذکر کیا یا نہیں کیا جو فوت ہو گئے، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ میرے کئی دوستوں کی اولاد یہاں بیٹھی ہے، اللہ انہیں نیک بنا، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو قیامت کی صبح تک بہاریں عطا فرما، کبھی خزاں نہ ہو۔ اللہ میری ساری نسل میں دین کے خدام پیدا فرما، میرے شاگردوں میں دین کے خدام پیدا فرما۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ میں مجاہد پیدا فرما، دین کے خادم پیدا فرما۔ اے اللہ آخرت کا توشہ ہمارے پاس نہیں ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے، لیکن تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، عزت والی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ کئی مقروض بیٹھے ہیں، قرضے سے فارغ فرما دے، بے اولاد بیٹھے ہیں، اولاد عطا فرما دے۔ گھر میں نا اتفاق کی ہوائیں چلا دے۔ وہ مائیں اور وہ باپ بیٹھے ہیں جن کے بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ اپنی رحمت سے آسانیاں پیدا فرما دے۔ بہت سارے نوجوان اے اللہ باہر ممالک میں گئے ہیں، پھنسی ہوئی ہیں یا کام نہیں مل رہا، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ امت مسلمہ جہاں کہیں ہے سب پہ رحم کرم فرما۔ جتنے حفاظ قراء جہاں کہیں سنا رہے ہیں، اپنی رحمت سے شرف قبولیت سے نواز۔ اللہ اس سارے مجمع پہ رحمت فرما، مجھ پہ رحمت فرما، ہمارے والدین جو فوت ہو گئے رحمت فرما، اساتذہ فوت ہو گئے رحمت فرما، جو زندہ ہیں سب کی زندگیاں دراز فرما۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا۔ انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم غشنا برحمتک فإنا نخشى من عذابک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔